الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد ماہ رجب شہر اللہ، اللہ تعالی کا مہینہ، جو 4 مہینے حرمت والے عزت والے ہیں، ان میں پہلا مہینہ شروع ہو چکا. اللہ تعالی اس کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے اور ہمیں اس کی برکات عطا فرمائے. اس مقدس مہینے میں روایات کے مطابق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے عرش پر بلایا، اپنا دیدار عطا فرمایا، معراج ہوئی. اسی مہینے میں مولائے کائنات حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت ہوئی.
اسی مہینے میں سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت بھی بتائی جاتی ہے۔ متعدد ہستیوں کی یاد اس مہینے میں منائی جاتی ہے، اور پاکستان ہندوستان والے خاص طور پر خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، والی ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس بھی مناتے ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ تعالی نے خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد محترم کو یاد فرمایا۔ ان کا عرس بھی اسی مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے تمام پیاروں کی برکات ہمیں عطا فرمائے، اور ان کی برکت سے ملت اسلامیہ کے لیے خیر فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی 27ویں سورت ترتیب کے لحاظ سے، نزول کے لحاظ سے 48ویں ہے۔ اس کا نام النمل ہے۔ آج اس کی تفسیر کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب کراچی تشریف لائے تو انہوں نے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ سے تفسیر کی ابتدا کی۔ 28 برس میں 9 پارے بیان کیے۔ جس آیت سے انہوں نے چھوڑا تھا اس آیت سے اب تک میں بیان کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آج سورہ النمل شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 93، بعضوں نے 94 گنی ہے، وقف نہیں مانا، تو یہ نہیں کہ کمی بیشی نہیں، کسی نے کہیں وقف مانا کسی نے نہیں مانا، اس لیے گنتی کا فرق آتا ہے۔ 93 آیات ہیں، 1317 کلمات ہیں، 7 رکوع ہیں، اور 4799 حروف ہیں۔ یہ ان سورتوں میں سے ہے جن کے شروع میں حروف مقطعات کا مطلب توڑ توڑ کے کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، لکھے اکٹھے جاتے ہیں مگر پڑھے جاتے ہیں الگ الگ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے طاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی ذاتی طور پر، حقیقی طور پر اللہ تعالی جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی یقینی معنی کر سکتے نہیں۔ تلک آیات القرآن وکتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی۔ ہدی وبشری للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون،
وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے کوتک، ان کے کردار، ان کے کرتوت، ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے ہیں تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ قرآن کریم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آیتیں میں آج پڑھ رہا ہوں اتری ہیں 1400 کتنے برس پہلے، لیکن لگتا ہے آج اتری ہے، یعنی آج کے حالات سامنے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا یہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے۔ اس حوالے سے تحسین کے لفظ کے حوالے سے کچھ لوگوں نے محبت کی باتیں لکھی ہیں کہ تا، جس کو اردو میں توئے کہتے ہیں، عشاق کے، عاشقوں کے دلوں کی پاکیزگی کی طرف، اور سین میں اس سر، راز و رموز کا اشارہ ہے جو اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان ہے، جہاں نہ کوئی فرشتہ دم مار سکتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہے، یعنی عشاق کے قلوب کی اور قسم ہے، اور ان کے قلوب کی سلامتی کہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دھیان دیتے نہیں۔ کشف الاسرار ایک کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ توئے یتا طہارت قدس کی طرف، اور سین میں اس کی عزت کی چمک کی طرف اشارہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنے قدس کی طہارت اور عزت کی چمک کی قسم کہ میں کسی آرزو مند کو، کوئی تمنا آرزو کرنے والا اگر مجھ سے طلب کرے تو میں اس کو ٹھکراتا نہیں ہوں۔ یہ صرف اشارہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دل کا یہ عظیم الشان سورت، یا یہ وہ آیات جو اس سورت میں ہیں، قرآن کی آیات، وہ قرآن جو شان والا ہے، معروف ہے، مشہور ہے، نامور ہے، یعنی ان کی بعض آیات جو مخصوص نام سے موسوم ہیں۔ یہ سورت کا نام النمل ہے۔ اب قرآن کی سورتوں میں دیکھیں گے مختلف نام ہیں، تو یہ نام جو رکھے گئے یہ ہمارے لیے ہیں، مگر جو کلام ہے وہ سارا اللہ تعالی کا ہے، اور اس میں سے ہر بات ہمارے لیے روشن ہے، واضح ہے، بشرطے کہ ہم دھیان دیں۔